बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब एक इफ्तिताही तकरीब में वो ममन डैम वाली तरफ गए हुए थे KPK में, और वो स्टेज पर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि जनाब के लंदन के भगोड़े जल्द वापस लाएंगे, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप वापस लाएं ना लाएं, लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी को पकड़ के फाए लगा दें, किसी को पकड़ के जनाब अंदर दे दें, लोगों का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आप डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार है, और टूट फूट का शिकार वो जैसे भी हो, यानी कि सिर्फ एक देखें सियासत में होता है कि बहानेबाजी होती है, कि बहाना ये है कि जी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ बड़ा जनाब रियासती मशीनरी जो है वो पकी हुई है, तो लेकिन दर्द कोई और निभाया जा रहा है। और वो कल हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे कि जी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो टेंशन नहीं है उनको कि जी जहांगीर तरीन क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, या बुज़दार के पीछे कौन पड़ा हुआ है, उनको यानी या बुज़दार ख़तरे में है, उनको टेंशन है कि इनके पीछे कौन है। तो ये सादगी तो मैं नहीं कहूँगा जो है अपने हामिद मीर साहब, ये उनकी कोई सादगी नहीं है, और इमरान ख़ान साहब भी इतने सादा नहीं है, या फिर अगर वो तलाश कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने तो वो ब्रीफिंग में कह दिया था कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ को बाहर किसने निकाला है, तो लेकिन जहांगीर तरीन के पीछे कौन है, शहबाज शरीफ को किसने बाहर निकाला है, ये सभी के पीछे एक ही जो भी है वो एक ही है, एक ही कुव्वत है, एक ही मतलब सोच है, और खिलाया जा रहा है। और वो खिलाए जाने के जो मकासद हैं वो ये हैं कि ज़रा ठीक हो जाए। और दूसरी बात ये कि कल अगर आपने देखा हो एक निजी TV के शो में बैठकर जो फैसल वोडा साहब हैं, उन्होंने एक इरशाद फरमाया कि जी के जहाँ हम तो जहांगीर तरीन को सेट करने पे आए, तो ये एक SHO की मार है, ये जो 40-50 के करीब जो 50-60 जो अरकान असम्बली जो इकट्ठे हुए हैं, और लेकिन हम ये वाला काम करना नहीं चाहते। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये वाला जुमला पहले भी हमने सुना था, और ये वाला जुमला बोला था जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और उन्होंने कहा था कि ये जो जमहूरियत है ये एक ट्रक की मार है, और वो मतलब वो बड़ा उन्होंने तंज़िया अंदाज में ये वाली बात कही थी। ये अपनी जगह पर हकीकत है, ये पाकिस्तान का माजी है, लेकिन मुझे लगता है कि बल्कि दुनिया को लगता है कि थोड़े से हालात मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि कोई हालात बदले नहीं हैं। अगर हालात बदले ना होते तो मेरा ख्याल है अभी तक कुछ ना कुछ तहफ़्टास हो चुकी होती। तो अब सूरत हाल जो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को दरपेश है वो ये है कि ये पाकिस्तान की एक वाहिद मुंतखब सियासी हुकूमत है जिसके अंदर बागी ग्रुप खड़ा हो गया। अदरवाइज़ जो कह लें कि आप जो थी, अच्छा कुछ लोग इसको उस तरह से मिसाल देंगे कि जी के वो जो मंजूर वट्टू साहब थे, उन्होंने जनाब पंजाब में ग़ुलाम हैदर मोइन की हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दिया था मामला। वो पंजाब की हद तक था एक बात, और दूसरी ये बात कि उस वक़्त जो महाज़र आई थी वो बड़ी क्लियर कट थी। ग़ुलाम इसहाक़ खान और जो नवाज शरीफ है इनके दरमियान तंगी थी आपस में, या ठन गई थी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत बहाल कर दी थी। तो ये तोड़ फोड़ उस वक्त शुरू हुई जब बड़ा क्लियर कट पता चल गया था कि यार, लेकिन वो तोड़ फोड़ थी, लेकिन कोई बागी यानी ग्रुप बन के नहीं आके बैठ गया था कि जनाब के ये हम तो जनाब बिल भी नहीं पास होने देंगे। ये धमकी बिल किसने रोकना है, या बिल किसने कौन रोक सकता है? ये जो फिनांस बिल है, मतलब सरकार फिर तो मुदड़े मुँह आके गिर जाएगी ना, फिर वो क्राइम होगा। मैं इसकी मिसाल आपके दूं कि अगर फ्रांस बिल वो एक बड़े मेहरबान है, उन्होंने ये पॉइंट मेरे क्लियर किया कि जी कि अगर फ्रांस बिल जो है वो अगर मंजूर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की रियासत चल नहीं पाएगी, और मतलब तनख्वाहें नहीं जा पाएंगी लोगों को, अगले महीने की तनख्वाह नहीं जा पाएगी जो सरकारी मुलाजमीन है। तो दूसरे अल्फाज में रियासत जो है वो बैठ जाएगी, मशीनरी बैठ जाएगी, रियासत बैठ जाएगी। तो इतना बड़ा रिस्क जो है वो सरकारी मुलाजम बेचारे किस तरह पूरा करेंगे या नहीं ले सकते। तो इसलिए बजट तो ज़ाहिर है कि वो जहांगीर तरीन साहब पूरा करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी न किसी शर्त पर ही मामला आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये लगता है कि जो टारगेट दिया गया था, जो इत्तला दी गई थी, जो इनको कहा गया था
نواز شریف صاحب کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کو، کیونکہ وزیر اعظم بیچارے سارے ہی نواز شریف ہی ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میسج دیا تھا، 2 ٹوک دیا تھا، کھل کھلا کے دیا تھا. اور پہلے انہوں نے وہ 6 یعنی آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ 6 خبر آئی تھی یہ سامنے، اور وہ آپ کو کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جن کی آج خیر سے سالگرہ بھی ہے، ان کو سالگرہ مبارک، تو ان کو جو انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا تھا کہ جی کہ جنرل باجوہ صاحب نے 6 ایک وفاقی وزراء سے ان کی ایک ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ یار کہ ٹائم تو کوئی نہیں، ڈیلیور آپ کر نہیں سکے. اور مطلب یہ کہ ہم نے ان کو کہا کہ جی کہ یہ کے پی کا وزیر اعلیٰ بدلیں، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بدلیں، ڈیلیور کریں لوگوں کو. لوگوں کا جو ایک انزائٹی ہے لوگوں کے اندر، جو لوگ اضطراب کا شکار ہیں اور لوگوں کی سنی نہیں جا رہی، بیڑا غرق ہو گیا، لوگوں کے کچن نہیں چل رہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور گالیاں جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ پوری کی پوری ریاستی مشینری کو پڑ رہی ہیں. تو یہ ٹھیک کریں. پھر وہ بریفنگ میں انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا کہ یار کہ ہماری اتنی بات چلتی ہوتی تو یہ وزیر اعلیٰ تبدیل کروا لیتے ہیں پنجاب کا. تو یہ جو ہے، اور آج آپ یہ ملاحظہ فرمائیں نا کہ آج جو 50 کے قریب آج کے دن میں، یعنی ابھی آپ کو جب یہ ویڈیو ملے گی تو آدھا دن گزر چکا ہوگا، بلکہ پورا دن گزر چکا ہوگا. آج کی تاریخ میں جو عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے وہ جہانگیر ترین گروپ سے پھر ادھر ادھر مطلب ہر رکین اپنے جتنے ارکان ہیں کچھ 60-70 ملاقاتیں کی ہیں آج کے دن میں انہوں نے. اور اتنے ایکٹیو وہ اس لیے ہوئے پڑے ہیں کہ پائن کے وہ اگلوں کا ارادہ جو ہے وہ پہلا تو یہ ہے کہ انہوں تو صاف کرو، یعنی پنجاب میں تو جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں تاکہ گاڑی کا پہیہ آگے چلے. گاڑی کا آگے پہیہ کیا چلے. لیکن عمران خان صاحب کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ ان کو اپنی فکر پھر پڑ جاتی ہے کہ یار اگر وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل کر دیا تو پھر مطلب میں ہی فارغ، تو وہ ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، اس لیے وہ راستے میں رکاوٹ ہیں. یہ جو ساری موو ہے جہانگیر ترین کی، اور پھر جو چوئی نثار صاحب کے بارے میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پیر کو آ کے 24 کو حلف اٹھائیں گے، تو وہ بیسیکلی وہی ایجنڈا ہے. یہ ہے کہ جی کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو لے کے ہی چلنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو پھر کم کرو نا یار. یہ بیٹھ کے دھمکیاں کیا لگا رہے ہیں کہ جی کہ وہ ہم پکڑ کے لائیں گے، بھگوڑے لندن جو بھاگ گئے ان کو بھی پکڑ کے لائیں گے. کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ملک نہیں چل رہا حضور. آپ نواز شریف کو پکڑ کے لے کے آئیں گے تو کیا ملک چلنا شروع کر دے گا؟ نہیں چلے گا. ملک چلانا ایک اور بات ہے اور سیاسی مخالفین کو تن کے رکھنا ایک اور بات ہے. تو وہ تو آپ پہلے دن سے کر رہے ہیں. اور جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا وہ آپ کے خیال میں وہ واپس لانے دیں گے آپ کو؟ تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ کسی خود فریبی کا شکار ہیں. ان کے جو چہیتے وزراء ہیں وہ بھی کسی خود فریبی کا شکار ہے. وہ کٹا کھول دیا وہ والا رنگ روڈ والا، ہم بہت اپرائٹ ہیں، یہ بیوروکریسی بڑی خراب ہے. اور فار گاڈ سے کن چکروں میں ہیں آپ؟ مطلب لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کٹا نیا کھول کے اور جناب آپ اپنا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیں گے یا بیوروکریسی کے اوپر ڈال دیں گے تو لوگ مان جائیں گے، تاڑیاں ماریں گے، ویری گڈ خان صاحب زندہ باد. خان تو بڑا ٹھیک آدمی ہے، ایماندار آدمی، اس کو موقع نہیں مل رہا. یہ نیریٹو، یہ جو ڈرامے بازی ہے یہ بھی نہیں بکے گی. اور بہت سے جو لوگ ہیں نا جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ بڑی دانشوری چائے کے کپ پہ اوپر جھاڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں عمران خان ہے تو ایماندار نا، ویکھو نو کم کرن دا موقع نہیں میرا. اور کیویں موقع ملے گا حضور؟ کس طرح موقع ملے گا؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل 2 دفعہ ٹھا کر دی. مطلب اتنا طاقتور وزیر اعظم، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح طاقتور وزیر اعظم تو شاید بھٹو بھی نہیں تھے. یہ تو آنے والا وقت ان کے بارے میں فیصلہ دے گا نا کہ اتنا نیلا وزیر اعظم، اتنا بدقسمت وزیر اعظم کہ جس کے ایک ہاتھ میں سول بیوروکریسی تھی اور ایک ہاتھ میں ملٹری بیوروکریسی تھی اور ایک پیج کے اوپر تھے، پھر بھی نہیں کچھ کر سکیا. تو اب یہ نہیں جو ٹارگٹ ہے وہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ یار کہ مطلب اپنی وہ کہتے ہیں عزت سادات تو بچائی جائے نا، کہ پنجاب میں تبدیلی لائیں، آگے چل کے کے پی کے میں بھی کہ تبدیلی کا راستہ ہموار کریں، ڈیلیور کریں. وہ یہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی لانے کے والے کی خواہش رکھ رہے ہیں جو لوگ، وہ عمران خان صاحب کے وہ شبھ چنتک جن کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی شبھ چنتک کو؟ خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں وہ ان کے.
اور لیکن عمران خان صاحب ٹرسٹ نہیں کرنے کو تیار. ٹرسٹ اس لیے نہیں کرنے کو تیار کہ عمران خان صاحب کے پاؤں زمین پر ہیں ہی نہیں, وہ خلا میں لٹک رہے ہیں. اور خلا میں لٹک کیوں رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈیلیوری نہیں کیا. ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ڈیلیور کروں گا تو بچوں گا. تو یہ بیسیکلی ان کو پکڑ دکڑ کے ڈیلیور کروانے کی کوشش ہے. مجھے یہ لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بات کوئی اور نکلے کہ جو یہ کیا نام ہے جی, یہ جہانگیر ترین گروپ ایکٹیو ہوا ہے اور یہ اس کا جو پہلا ہدف ہے, پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے پنجاب میں ٹھا کرنا, تبدیلی لانا. اور پتہ نہیں اب یہ قرا چودھری نثار صاحب کے نام نکلتا ہے یا علیم خان صاحب کے نام نکلتا ہے. علیم خان صاحب نے وہ جو جا کے ہاتھ جوڑے نا وہاں پر مکہ مدینے میں, اور وہاں پہ جا کے جو گارنٹیاں دیں, حلف دیے ہماری اطلاعات کے مطابق, وہ کہنا یار میری جان چھوڑو پائے نا, میں کسی دن حال نہیں ہوں. تو وہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ اس کے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بڑے گہرے روابط ہیں, کیونکہ بھائن دا بزنس ہو جائے, بھائن نو ہر بندے نال بڑھا کے رکھنی پیندی, وہ پٹواری ہو یا کوئی ہو. تو وہ یعنی پاکستان کی جو انتظامیہ ہے, پاکستان کی انتظامی مشینری کے ساتھ ان کے اچھے بڑے تعلقات ہیں. تو ان کو خام خواہ لگا رہتا ہے کہ یار کہ اے تو گیم کر جائے گا. تو وہ بیچارے جو نیب کے جیل کی یاترا کر کے آئے, نیب کا وہ گیڑا کاٹ کے آئے, وہ عمران خان صاحب کی جو ان کے دل میں قدورت تھی اس وجہ سے کر کے آئے ہیں وہ. تو بہرحال یہ چلاکیوں کے ساتھ ملک نہیں چلا کرتے. چلاکیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ساکھ جو ہے وہ ایک چلاک آدمی کی تو بن سکتی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو لیڈر ثابت نہیں کر سکتے, ایک ایسا لیڈر جس نے ملک و قوم کے لیے کچھ کیا ہو. عمران خان صاحب پچھلے 2.5 سال 3 سال میں کوئی ایک پوائنٹ دل پر ہاتھ رکھ کے ایک دعویٰ نہیں کر سکتے میں نے قوم کے لیے یہ کیا. یہ ایسا بدقسمت وزیر اعظم ہوں گے ثابت عمران خان صاحب, یا ایسے بدقسمت وزیر اعظم ہیں کہ 3 سال میں وہ جی بڑی اچھی تعریف ہوئی احساس پروگرام کی, وہ پائے نا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کو نواز شریف کی حکومت نے بھی چلایا. یہ کریڈٹ جاتا ہے تو پھر ان کو جاتا ہے جنہوں نے یہ والا کام شروع کیا. تو آپ کے تو لنگر خانے بھی نہیں ہمیں مل رہے, پناہ گاہیں کتنے پناہ گاہ, لنگر خانے کہاں پہ ہیں, سب ڈرامے بازی, سب 2 نمبر. اور کچھ ڈیلیور نہیں کیا. کیوں نہیں کیا کہ خان صاحب ڈیلیور کرنے آئے ہی نہیں تھے, وہ تو وزیر اعظم بننا آئے سی. انہوں نے کسی نے کیا سی میں تو وزیر اعظم بن کے دکھاؤں گا, بس اتنا سا فارمولہ ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ بڑی خطرے میں, کسی اور کو لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو, انہوں نے لگ رہا ہے میں مطلب رڑ گیا. فارغ فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.